يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. مجلس میں موجود تمام ہی معزز علماء، ذمہ داران جماعت، شرکاء اجلاس اور پردہ نشین ماں بہنوں، ہم سب اس وقت الفطرہ اسکول کے پہلے سالانہ اجلاس میں شریک ہیں، اور یہ اجلاس ہمارے سنانے کا نہیں، یہ بچوں کو سننے کا اجلاس ہوتا ہے۔ یہاں دوسروں کو کم سے کم بولنا چاہیے، یہ بچوں کو سننے کا اجلاس ہوتا ہے، بچوں کو سن کر ان کی حوصلہ افزائی اور ان کی ہمت بڑھانے کا اجلاس ہوتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں شروع سے شریک نہیں ہو سکا، میں بالکل اجلاس کے آخری میں یہاں حاضر ہو سکا، لیکن آخری میں حاضر ہو کر بھی دو چار جو پروگرام ہم نے دیکھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کس معیار کی تعلیم دی جا رہی ہے اور کس کوالٹی کی معلومات یہاں فراہم کی جا رہی ہے۔ بہت بہت قابل مبارکباد ہے ہمارے بہنجے زبیر اور ان کا جو اسٹاف ہے، وہ سب بہترین تربیت۔ بڑوں کو پڑھانا بہت آسان ہوتا ہے، بچوں کو پڑھانا، وہ بھی اس عمر کے بچے جو کھیل کود کی عمر کے بچے ہیں، ان کو یہ کھیلتے بھی رہیں گے، پڑھتے بھی رہیں گے، ان کی نفسیات کا لحاظ رکھ کر اس درجے ان کو ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ جو پوچھا جا رہا تھا فوراً اس کے بعد کی آیت وہ پڑھ رہے تھے، غیر معمولی بات ہے الحمدللہ۔ تو یہ سمجھیے کہ اس طرح کا اسکول الفطرہ اصل میں ایک کانسیپٹ ہے، تعلیم کا ایک تصور ہے اور طریقہ تعلیم کا ایک تجربہ ہے، اور ہم یہ آج جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس کی روشنی میں ہم یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ الفطرہ والوں کا جو کانسیپٹ ہے تعلیم کو لے کر، طریقہ تدریس کو لے کر، وہ بہت ہی کامیاب ہے۔ اس عمر میں بچوں کی اگر ایسی تربیت ہو جائے نا تو یقین کرو کہ بچوں کا مستقبل محفوظ ہو گیا۔ آج بہت بڑا مسئلہ کیا ہے جانتے ہیں؟ دیکھو اولاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے سلسلے میں ایک بات کہی، وہی بات نتیجے کے اعتبار سے اولاد پر صادق آتی ہے۔ قرآن کے سلسلے میں پیارے نبی نے کہا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں دلیل بن کر آئے گا اور تمہاری نجات ہوگی، یا نہیں تو قرآن تمہارے خلاف دلیل بن کر آئے گا اور تمہارا انجام بگڑے گا، جہنم رسید ہوگے۔ اولاد کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے، اولاد یا تو ہماری آخرت کو بنائے گی، اور اگر وہ ہماری آخرت کو بنانے کی پوزیشن میں نہ ہو تو ماں باپ کو ڈرنا چاہیے کہ اولاد ہماری آخرت کو بگاڑے گی۔ آج کل کا جو ماحول ہے، آج کل کے جو حالات ہیں، اللہ رحم کرے۔ میں ابھی گزشتہ جمعے بھی بولا یہ بات، پروگرام بس یہاں ڈڈبلا پور کے پروگرام میں بھی بولا، 10-12 دن پہلے ایک ریہاب سینٹر میں جانا ہوا، جہاں مطلب جو ڈرگس کے عادی جو نوجوان ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، ان کی تربیت کی جاتی ہے، ڈرگس کی لعنت چھڑائی جاتی ہے۔ تو وہاں ہم لوگوں نے کچھ ان لڑکوں کے تاثرات سنے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بنیادی بات یہ ہے کہ سبھی کا یہ تجزیہ تھا کہ ہمارے بگڑنے میں دوستوں کا کردار ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ غلط قسم کے دوست مل گئے اسکول کی زندگی میں، کالج کی زندگی میں۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں جو خون کے آنسو ہونے کی بات ہے، اس میں صرف ایک پولیس انسپیکٹر تھا، وہ بھی تھا، لت پڑی ہوئی تھی، چھڑانے کے لیے آیا ہوا ہے چھٹی ڈال کر۔ ایک تو ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھا
جسے ڈرگس کی عادت پڑ گئی ہے چھڑانے کے لیے آیا ہوا ہے. اور خون کے آنسو لانے والی بات یہ تھی کہ ایک حافظ قرآن تھا اس میں، بنگلور ہی کا تھا وہ، سمجھ رہے، حافظ قرآن ہے اور ڈرگس کی لعنت. میں اس سے پوچھا کیسے جی حفظ قرآن میں ڈرگس کی لعنت؟ تو بولا کہ میں اکیلا نہیں، ہم حفظ کرنے والے کئی ساتھی سب اس لعنت میں مبتلا تھے. معاشرہ جل رہا ہے اور اس کے بڑے ذمہ دار ماں باپ ہیں. ایک صاحب تو اس میں بولے کہ آج میں جو بگڑا ہوں اس کی ذمہ دار میری ماں ہے. ایسی بولو، ہم حیران رہ گئے، کیسی بات کر رہا ہوں، ماں پہ کیسے الزام؟ وہ کہنے لگا میری ماں نے بس مجھ سے لاڑ کرنا جانا، پیار کرنا جانا، میں جو غلطی کرتا تھا میری تربیت نہیں کرتی تھی، مجھے روکتی نہ تھی، بلکہ میری غلطی کے موقع پہ میرا دفاع کرتی تھی، مجھے غلط بولنے والوں کو غلط بولتی تھی. اس نے میری اس بگاڑ کی ذمہ دار میری ماں ہے. ماں کو اتنا بڑا الزام وہ دے رہا تھا، ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ ماں کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، مگر ایک حقیقت بھی ہے. وہ ماں باپ اولاد سے پیار اور لاڑ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کسی غلطی کو غلطی نہ سمجھا جائے. یہی اندھا پیار ہے، اندھا لاڑ ہے جو بچوں کی زندگی کو برباد کر رہا ہے. سڑکوں پہ ویلنگ کرنے والے جو ہیں، اس لیے حکومت شاید ایسا کوئی قانون بنائی ویلنگ کرنے والوں کی ماں باپ کو بھی سزا دیں گے، ایسا کوئی قانون حکومت نے بنایا ہے. سڑکوں پہ ویلنگ کرنے والے نوجوان ہو یا نعوذ باللہ اسکول اور کالج لائف میں جو ہے بھٹکنے والی ہماری بچیاں ہوں، ان سب کی بے راہ روی کے اولین ذمہ دار ماں باپ ہے. مانو نہ مانو ماں باپ ذمہ دار ہیں. کیوں؟ اور اس میں بھی ناظم صاحب کہہ رہے تھے اس دن اجلاس میں کہ ماں باپ میں بھی ماں زیادہ ذمہ دار ہے. کہا کیسے؟ یہ کس کی رپورٹ ہے؟ یہ سب انسپیکٹر کی رپورٹ ہے. کہا کہ ماں زیادہ ذمہ دار ہے. کیسے؟ کہا کہ جتنے ڈرگس لینے والے لڑکے ہیں نا، یہ گھر کو لوٹتے ہیں رات 1 بجے 2 بجے 3 بجے گھر کو لوٹتے ہیں، اور اس وقت دروازہ کھولنے والی عام طور پہ ماں ہوتی ہے، باپ نہیں. ماں جانتی ہے کہ لیٹ آ رہا ہے اور اس کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ نارمل نہیں ہے، یہ نشے میں مست ہے. ماں یہ سب جان کر چھپاتی ہے. یہ کس نے کہا؟ ایک پولیس انسپیکٹر نے مسلمانوں کے با اثر افراد کو بلا کے کہا. اس لیے محترم ماؤں بہنوں اور محترم بھائیوں، بچے جو ہے نا ہمارے، یہ ہماری عزت بھی، یہ ہماری ذلت بھی. ہم نے اگر ان کو بنا دیا نا ذمہ داری سے، دنیا اور آخرت میں ان سے عزت ملے گی. اور اگر ان کی تربیت میں ہم نے کمی کی، اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، دنیا اور آخرت میں ہماری ذلت کا سبب یہی اولاد بنے گی. القرآن حجت لک علیک. تو ان جیسے اسکولز ماشاء اللہ، ہر اسکول کیا، یعنی میں کہتا ہوں کہ ہر جگہ، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں اس طرح کے اسکولز ہونے چاہیے جہاں گورنمنٹ کے سلیبس کے ساتھ ساتھ دینیات اور مذہبی تعلیم بھی اس طرح دی جاتی ہو. الحمدللہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ الفطرہ اسکول کے تحت مستقبل کا ان کا جو فیوچر پلان ہے، مستقبل کے جو پروگرام ہے، اس میں ماشاءاللہ حفظ کورس کا بھی جو یہ لوگ آغاز کر رہے ہیں. تو آئندہ سال سے جو نیا تعلیمی سال ہے، یہاں انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کی حفظ کی بھی تعلیم دی جائے گی. بچے صبح آئیں 7 بجے سے عشاء تک رہیں گے، قرآن حفظ کروایا جائے گا، اور ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم بھی انشاءاللہ تعالی دی جائے گی. میں آپ سب سے، یعنی ہسکوٹے والوں سے میں درخواست کرتا ہوں، قدر کرو ایسے اسکول کی، قدر کرو ایسے اسکول کی، اور بچوں کو لا کر ایسی جگہ جماؤ، مشنری کے اسکولز جہاں جا کے ہمارے بچے نعوذ باللہ کرسچنوں کے عقائد پڑھ کے آتے ہیں اور اپنا ایمان گوا کے آتے ہیں، اپنا عقیدہ گوا کے آتے ہیں. ایسی اسکولوں میں بس نام رہے گا، نام سے کیا لینا دینا ہے. سب سے اصل چیز ہے ہمارے ایمان کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت. ہم پڑھیں گے اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ، عقیدے کی حفاظت کے ساتھ. عقیدے اور ایمان کے سلسلے میں کسی بھی قسم کا کمپرومائز جائز نہیں اور روا نہیں ہے. تو الحمدللہ ہمیں اس اسکول کی اور اس کے مینجمنٹ کی، اس کی اسٹاف کی قدر کرنی چاہیے. اور قدر کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو لا کر اس میں ایڈمیشن کروائیے. آپ کے سامنے آج انہوں نے اس اسٹیج پر دلیل دے دی، ثبوت دے دیا کہ وہ کس کوالٹی کی تعلیم دے رہے ہیں آپ کے بچوں کو. قابل صد رشک ہے یہ کوالٹی جس کا مظاہرہ آج ہوا ہے الحمدللہ.
کتنی محنت ان بچوں کے پیچھے ہوئی ہے، ان معصوموں کے پیچھے ہوئی ہے۔ ان کھیلنے کی عمر کے بچے، سن شعور کو بھی نہیں پہنچ رہی ہیں بچے اور یہ بچیاں، لیکن دیکھو کہ کتنی محنت سے ان کے اساتذہ نے، ان کی معلمات نے انہیں لکھایا ہے، پڑھایا ہے، بنایا ہے، اور کس طرح بچوں کو پڑھی ہوئی چیزوں کا استحضار ہے اور کیسے ان کو باتیں یاد ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ سنجیدگی سے اپنے بچوں کے روشن مستقبل کا اگر آپ سچا خواب دیکھنا چاہتے ہیں تو ان جیسے اسکولوں میں اپنے بچوں کا داخلہ دلوائیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب اس مشن کے ساتھ ہیں، بستی کے سارے علماء اس مشن کے ساتھ ہیں، بستی کے سارے ذمہ دار اس مشن کے ساتھ ہیں۔ اس اسکول کو اور ہم انشاءاللہ ترقی کے راستے پر لے جائیں گے، اس کے اور برانچز کھلنے چاہیے۔ اسکول نہیں، ہمیں کالج لیول تک سوچنا ہے اور یونیورسٹی لیول تک سوچنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ گھر میں ماں باپ اچھی تربیت کر بھی دیتے ہیں تو کالج کے ماحول میں جا کے بچے بگڑ جاتے ہیں، یونیورسٹی کے ماحول میں جا کے بگڑ جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں میں یہ بہت ضروری ہے کہ تعلیم کو لے کر اور ایجوکیشن کو لے کر اچھا فیوچر پلان ہونا چاہیے ہمارے پاس، اور دور کی سوچ ہونی چاہیے، اونچی سوچ ہونی چاہیے۔ میں اپنی گفتگو کو زیادہ لمبی نہیں کروں گا، بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی سچ مچ۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچے جو ہمارے پاس امانت ہیں، اللہ ہم سب کو بحیثیت والدین ان بچوں کی سچی اور صحیح اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس اسکول کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی اللہ تعالی نصیب فرمائے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔